Assalamu alaikum everyone. Today we will begin a new topic. It is called matrices. Matrices are very important in pure mathematics as well as in applied mathematics, as well as in other areas, just like, for example, in finance and economics. They are used all over the place. Two of the main applications of matrices are, one is to solve a system of equations, which is something we will be doing also. Another good application of matrices is in geometry, to move things around. Geometry میں اگر آپ ہائر میتھس میں جیومیٹری پڑھیں گے تو وہاں پہ میٹریسیز جو ہیں وہ چیزوں کو موو کرتے ہیں. اگر میں جیسے کہ فار ایگزامپل ایک پیپر ہے اس کو میں فولڈ کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک میٹرکس کام کر رہا ہوتا ہے. میتھمیٹکلی وی کین فگر آؤٹ ہاؤ دا میٹرکس ہیلپس اس فولڈ اے پیس آف پیپر. So they are very important mathematical objects. Obviously, this is a new topic for you, so ہم اس میں پہلے دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کچھ نوٹیشن لرن کریں گے, اس کے بعد ہم اس کو استعمال کرنا سیکھیں گے. A matrix is basically it's a rectangular arrangement of numbers. اس میں کالمز ہوتے ہیں اور اس میں روز ہوتی ہیں. اینڈ جب بھی کبھی آپ کے نمبرز کالمز اور روز میں ارینج ہوتے ہیں اس ارینجمنٹ کو ہم میٹرکس کہتے ہیں. ہر میٹرکس کا ایک آرڈر ہوتا ہے. آرڈر مینس کتنی اس میں روز ہیں, کتنی اس میں کالمز ہیں, اور کنونشن یہ ہے کہ پہلے آپ روز کو مینشن کرتے ہیں اور پھر کالمز کو مینشن کرتے ہیں اور ان کے بیچ میں ملٹیپلیکیشن کا سائن لگاتے ہیں. سو فار ایگزامپل جو آپ سلائڈ پہ ایک میٹرکس دیکھ رہے ہیں اس میں 2 روز ہیں اور 3 کالمز ہیں, تو دس از اے 2x3 میٹرکس, 2 روز اینڈ 3 کالمز. تو اگر کبھی آپ سے کوئی آرڈر آف دا میٹرکس پوچھے تو آپ روز بائی کالمس 2x3 میٹرکس, اور جو اینٹریز ہیں میٹرکس میں وہ اس کے ممبرز ہیں, یہ ایلیمنٹس ہیں میٹرکس کے. تو ہر میٹرکس کی یہی پراپرٹیز ہوتی ہیں. ریکٹینگولر ہوتا ہے, اس میں روز اور کالمز ہوتی ہیں, اس سے ہم اس کا آرڈر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور اس کی اینٹریز ہوتی ہیں. اب میٹرکس جو ہے ریکٹینگولر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کی ایک سے زیادہ روز یا ایک سے زیادہ کالمز ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کالم ہو اور ایک ہی رو ہو. اگر ایک ہی کالم ہے اور ایک ہی رو ہے تو وہ بیسکلی ایک ہی نمبر ہوگا. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ایک نمبر جو ہے اس کو بھی ہمیں ایز اے میٹرکس کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو میٹرکس جو ہے یہ ایک بڑی جنرل ریپرزنٹیشن ہے آف نمبرز. یہ نوٹیشن ہے اس کی جنرلی, اگر آپ دیکھیں کوئی ایک جنرل m/n میٹرکس. m/n میٹرکس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی m روز ہیں اور n کالمز ہیں, اور میٹرکس کو ہم یوزلی ڈینوٹ کرتے ہیں کیپٹل لیٹر سے. سو اے از دی نیم آف دا میٹرکس اکول ٹو, اور پھر ایک پیرنتھسیز یا بریکٹس بناتے ہیں اور اس میں ہم اس کے نمبر ایلیمنٹس ایڈ کر دیتے ہیں روز اور کالمز میں. اب اس میں آپ کو جو میں نے کنونشن استعمال کی ہوئی ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں اے, اس کے نیچے سب 1 1, پھر A12 اینڈ ڈاٹ 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 A1n. یہ ایک پالیسی کے تحت کی ہے, ان دا سینس کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. یعنی کہ جو سبسکرپٹ ہے اس کے 2 ڈیجٹس ہیں, ان میں جو پہلا ڈیجٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ممبر جو ہے یہ کون سی رو میں ہے, اور دوسرا ڈیجٹ بتا رہا ہے یہ کون سے کالم میں ہے. تو A11 جو پہلا ممبر ہے وہ پہلی رو میں ہے اور پہلے کالم میں ہے, تو آپ کو پتہ لگ گیا. A12 بھی پہلی رو میں, اگر آپ دیکھیں سب سے پہلی رو میں, کالم وہ 2 میں ہے, تو وہ پہلی رو اور سیکنڈ کالم کا ممبر ہے. اور ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب ہے کہ ہم اس میں اور بھی بہت سارے ممبرز ہیں, اور آخر میں اس کے n could be any number, n کالمز ہیں. تو A1n کا مطلب ہے کہ پہلی رو کا nth کالم. اسی طرح A21 دیکھیں, سیکنڈ رو فرسٹ کالم, A22 سیکنڈ رو سیکنڈ کالم, اینڈ سو آن. اس طرح سے اس کنونشن میں جب آپ میٹرکس کو لکھتے ہیں تو اس کو آپ پھر دوسری نوٹیشن میں لکھ سکتے ہیں جو آخر میں لکھی ہوئی ہے, جس میں آپ پیرنتھیسز بنایا ہوا ہے اور A اور IJ نیچے لکھا ہوا ہے. I goes from 1 to m, یعنی کہ m روز ہیں, 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور m تک جاتی ہے, اینڈ J goes from 1 to n, 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے n پہ ختم ہوتی ہے, اتنے اس میں کالمز ہیں. تو اس کنونشن میں اکثر جنرلی میٹرکس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. آرڈر کیا ہے ایک میٹرکس کا؟ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم اس کا. ایک اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری ڈفرنٹ ٹائپس آف میٹریسیز ہیں. جو پہلا میٹرکس آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں 3 روز ہیں اور 3 کالمز ہیں, تو اس کا آرڈر ہے 3x3 میٹرکس. اچھا, یہ اس کا اور ایک اور نام بھی ہے کہ اگر میٹرکس میں
روز اور کالمز برابر کے ہوں, ایک ہی نمبر ہو, تو اس کو ہم اسکوئر میٹرکس کہتے ہیں. وہ بیسیکلی اسکوئر سا دکھتا ہے, اس لیے اس کو اسکوئر میٹرکس کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایک کالم میٹرکس نظر آ رہا ہے 1/4. اس میں ایک رو ہے اور 4 کالمز ہیں. نیچے اس کے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک 3/5 میٹرکس, اس میں 3 روز ہیں اور 5 کالمز ہیں. اس کے سائڈ پہ آپ کو پھر ایک نظر آ رہا ہے ایک رو میٹرکس جس میں 4 روز ہیں اور 1 کالم ہے. اور سب سے نیچے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک میٹرکس جس سے 2/2 میٹرکس, اگین اسکوئر میٹرکس ہے. تو میٹرکس کو دیکھ کے آپ کوئکلی اندازہ لگا لیں کہ اس کا آرڈر کیا ہے. اب جس طرح میٹرکس ہم استعمال کرتے ہیں, ایک بہت میں نے جیسے مینشن کیا پہلے کہ یہ جنرلائزیشن ہے نمبرنگ سسٹم ہی کی ایک طریقے سے. تو اس میں ہم پھر جو آپریشنز ہیں وہ بھی ہم کو ڈیفائن کرنے کے ڈیفائن کیسے کریں. تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں آپریشنز آف ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن. تو دو میٹرکس کو ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی تو ایک چیز ضروری یہ ہے کہ ان کا آرڈر برابر ہو, یعنی کہ دونوں میں نمبر آف روز اینڈ نمبر آف کالمز از دا سیم. So order of the two matrix has to be the same, then I can add them. How do I add them? جو ان کا corresponding column ہے, جیسے کہ پہلی ایک میٹرکس ہے A اور ایک میٹرکس ہے B, تو A کی پہلی رو کا پہلا کالم کی جو ویلیو ہے وہ B کی پہلی رو اور پہلے کالم میں ایڈ ہوگی, اور اسی طرح corresponding ویلیوز جو ہیں وہ corresponding ویلیوز میں ایڈ ہوں گی. تو اس میں ایک ایگزامپل دیکھ لیجیے آپ. ہمارے دو میٹریسز ہیں, پہلا جو ہے وہ 3/2 ہے, دوسرا بھی 3/2 میٹرکس ہے, 3 روز اور 2 کالمز ہیں. ان کو ہم بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں, تو ہم ہر جو کورسپونڈنگ ویلیو ہے اس کو ایڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ 5 کو -2 سے ایڈ کیا, -3 کو 1 سے ایڈ کیا, -3 کو پھر 3 سے ایڈ کیا نیچے آ کے سیکنڈ رو فرسٹ کالم میں, پھر سیکنڈ رو سیکنڈ کالم میں 4 کو 0 سے ایڈ کیا, تھرڈ رو فرسٹ کالم میں 0 کو 4 سے ایڈ کیا, اور تھرڈ رو سیکنڈ کالم میں 7 کو -3 سے ایڈ کیا. اس کے بعد ہر نمبر کو الگ الگ ایڈ کر کے ہم ایک ریزلٹ نکال لیتے ہیں. تو سم آف دیز ٹو میٹریسز از ایکچولی دی میٹرکس یو آر سیئنگ 3 -2 0 4 اینڈ 4 4. تو اس طرح سے آپ میٹریسز کو ایڈ کر لیتے ہیں. ہم بیسکلی بھی ڈیفائن کریں کہ میٹرکس کے آپریشن کیسے ہوتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم ان کو استعمال کر سکیں. ایک اور ایگزامپل اسی طرح میں نے دکھا دیا. یہ آپ کا 2 روز ہیں اور 4 کالمز ہیں, 2/4 دو میٹریسز ہیں. ان کو بھی آپ اسی طرح دیکھ لیں. 8 کو -1 سے, 0 کو 7 سے, -1 کو 5 سے, اور 3 کو 2 سے ایڈ کر دیں. یہ پہلی رو میں ہوا. دوسری رو میں اسی طرح -5 کو 5, 4 کو 3, 2 کو 3 اور 9 کو -2 سے ایڈ کیا, تو آپ کا ریزلٹنگ میٹرکس آ گیا. اچھا, اس میں کیونکہ ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو میٹریسز کا آرڈر ہے, جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ریزلٹنگ میٹرکس کا آرڈر بھی وہی ہوگا جو اوریجنل میٹریسز کا ہے. سیم نمبر آف روز, سیم نمبر آف کالم. جس طرح ایڈیشن ہے اسی طرح سبٹریکشن بھی ہے, بالکل سیم پروسیس ہے. دونوں میٹریسز کا آرڈر برابر ہونا چاہیے, اور ہم پھر کورسپونڈنگ جو پہلا میٹرکس ہے اس کی کورسپونڈنگ انٹری میں سے دوسرے میٹرکس کی کورسپونڈنگ انٹری کو سبٹریکٹ کریں گے, اور یہ ہم کریں گے ہر رو اور ہر کالم کی انٹری کے ساتھ, اور ہمارا ریزلٹ آ جائے گا. اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 3/3 دو میٹریسز ہیں, اس میں سے ہم نے سبٹریکٹ کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں 9 میں سے 4, -2 میں سے 0, 4 میں سے 7, اینڈ اسی طرح باقی ساری ویلیوز, اور آپ کا ریزلٹنگ میٹرکس آ گیا ایک اور 3/3 میٹرکس. تو ایڈیشن سبٹریکشن ویری اسٹریٹ فارورڈ. آپ انٹریز میں سے کورسپونڈنگ انٹریز کو ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. دیکھنا صرف یہ ہے کہ ان کا آرڈر جو ہے وہ برابر ہے. اگر آرڈر برابر نہیں ہے تو آپ ان میٹریسز کو ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. اسی طرح میں نے ایک اور ایگزامپل دیا ہے. 3/3 میٹرکسز سبٹریکٹ کیا پہلے میں سے دوسرے کو, آپ کا اگین ایک 3/3 میٹرکس آئے گا. نیکسٹ چیز آتی ہے ایک ملٹیپلیکیشن بائی اے اسکیلر. اچھا, اب جب ہم میٹریسز کی بات کر رہے ہیں تو ان کو ہم ظاہر ہے نمبر, اس میں میٹریسز میں بھی نمبر ہوتے ہیں, تو ہم ان کو ڈسٹنگوش کرنا چاہ رہے ہیں جو عام ریئل نمبرز ہوتے ہیں. تو ہم ریئل نمبرز کو, عام نمبرز کو کہتے ہیں دے آر اسکیلرز. اسکیلرز اس لیے کہ اگر ہم میٹرکس سے ان کو ملٹیپلائی کریں تو وہ میٹرکس کی جو لینتھ ہے اس کو بڑھا گھٹا سکتا ہے, اگر میٹرکس کسی لینتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو اینی ٹائمز ہم ایک میٹرکس کو جب ایک نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسکیلر ملٹیپلیکیشن. تو وہ کیسے کرتے ہیں, جیسے اس ایگزامپل میں ہمارا ایک 2/2 میٹرکس ہے, -2 0 4 اینڈ -1, اور اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں 4 سے. تو ملٹیپلائی جب بھی اسکیلر سے کرتے ہیں, ہم میٹرکس کی ہر انٹری کو اسی اسکیلر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو 4 سے -2 کو ملٹیپلائی کیا, 4 سے 0 کو کیا, 4 سے 4 کو کیا, اور 4 سے -1 کو کیا,
تو -8 0 16 اینڈ -4 ہمارا ریزلٹنگ میٹرکس آ گیا 2x2. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آرڈر میٹرکس کا وہی ہے جو اوریجنل میٹرکس کا آرڈر تھا. ایک اور ایگزامپل میں نے دے دیا, اس میں میں نے دونوں کو کمبائن کر دیا ہے. جس طرح ہم نمبرز میں کرتے ہیں, ملٹیپلیکیشن اینڈ ایڈیشن کو کمبائن کرتے ہیں, اسے میٹریسز میں بھی کر سکتے ہیں. اندر آپ کے دو میٹرکس ہیں 2x2 اور وہ ایڈ ہو رہے ہیں, اور بریکٹ کے باہر وہ دونوں 2 سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. تو اس میں آپ آئدر وے کر سکتے ہیں, جیسے کہ ملٹیپلیکیشن میں آپ کر سکتے ہیں کہ 2 کو پہلے دونوں سے ملٹیپلائی کر دیں اور پھر ایڈ کر لیں, یا پہلے دونوں کو ایڈ کر لیں اور ملٹیپلائی کر دیں, آنسر ایک ہی رہے گا. سوری, باہر -2 سے ہم اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں, -2 از دی اسکیلر. تو آپ کا آنسر ان دی اینڈ پہنچتا ہے 6 -6 -12 اینڈ 10. آپ نے دو میٹریسز کو ایڈ کیا, تو آپ بیسکلی کیونکہ آرڈر سیم ہوا ایز لانگ, آپ اسکیلر ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن سبٹریکشن کو مکس اینڈ میچ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اور ایگزامپل میں نے دے دیا. اگر یہ کالم میٹرکس ہے یا رو میٹرکس ہے تو ہر ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کریں گے اسکیلر سے, اینڈ سو آن. یہ میں نے 3 ایگزامپل دے دیے, 2x2 کا ہے اور 3x3 میٹرکس کا بھی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے, ہم نے میٹریسز کو ایڈ بھی کر لیا, دو کو سبٹریکٹ بھی کر لیا, ان کو ایک نمبر سے بھی ملٹیپلائی کر لیا, لیکن ایک چیز رہ گئی, میٹرکس کو میٹرکس سے ملٹیپلائی. وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہوگی وہ یہ ہوگا, جس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کو, کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو آرڈر ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ میٹرکس ہے A, اس کا آرڈر ہے R ٹائمس C, یعنی کہ اس میں R روز ہیں اور C کالمز ہیں. دوسرا میٹرکس ہے B, اس کا آرڈر ہے S ٹائمس D, اس کا مطلب اس میں S روز ہیں اور D کالمز ہیں. اب یہ دو میٹریسز can only be multiplied, A times B can only happen if the number of columns in A is equal to the number of rows in B. تو جب بھی دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے لگے تو اس میں سب سے پہلے تو آبویسلی آرڈر بڑا امپورٹنٹ ہے, پہلے کیا آتا ہے. ریمبر جب ہم ریئل نمبرز کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے وی ٹاک اباؤٹ کمیوٹیٹو لا, لائک 1 times 2 is equal to 2 times 1, 3 times 4 is equal to 4 times 3, یعنی کہ آرڈر ڈزنٹ میٹر, آپ 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں یا 4 کو 3 سے, جواب ایک ہی آئے گا. وہ چیز نمبرز میں ٹھیک ہے, لیکن میٹریسز میں that doesn't apply. Matrices میں A times B is not necessarily the same as B times A. Sometimes تو یہ ہوگا کہ A times B is possible multiply کرنا, اور it won't be even possible to multiply B times A. وہ ہم دیکھیں گے جب اس کے ایگزامپلس دیکھیں گے, جب ہم ایک دفعہ اس کی ملٹیپلیکیشن ڈیفائن کر دیں گے. لیکن جو پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی, اگر آپ نے A times B ڈیفائن کرنا ہے تو A کے نمبر آف کالمز مسٹ بی دا سیم ایز نمبر آف روز آف B, ادروائز دا ٹو میٹریسز کین ناٹ بی ملٹیپلائڈ. اچھا, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ میٹریسز کی ملٹیپلیکیشن کے لیے جو پہلا میٹرکس ہے اس کی نمبر آف کالمز مسٹ بی اکول ٹو دا نمبر آف روز آف دی سیکنڈ میٹرکس. اب دوسری چیز جو ہم کو اس میں پتہ لگنی ہے کہ اس کا آرڈر کیا ہوگا. اگر پاسبل ہے میٹرکس ملٹیپلیکیشن تو اس کا آرڈر کیا ہوگا. اس کا آرڈر جو ہوگا وہ اٹ ول بی دا نمبر آف روز آف دا فرسٹ میٹرکس ٹائمز دا نمبر آف کالمز آف دا سیکنڈ میٹرکس. تو اس ایگزامپل میں ہمارا پہلا میٹرکس کا آرڈر ہے R ٹائمس C اور دوسرے کا ہے S بائی D. تو ریزلٹنگ میٹرکس جو ہوگا جب ہم ملٹیپلائی کریں گے ان کو, اس کا آرڈر ہوگا R ٹائمس D یا R بائی B. اس میں R روز ہوں گی اور D کالمز ہوں گے. اچھا, اب اس کو ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس دو میٹریسز ہیں A اور B. A جو ہے وہ 2x2 میٹرکس ہے اور B جو ہے وہ 2x3 میٹرکس ہے. اس میں اگر ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے A ٹائمس B, تو فرسٹ وی ہیو ٹو چیک کین وی ملٹیپلائی A ٹائمس B. دی آنسر از یس. وائی؟ بیکاز A میں کتنے کالمز ہیں؟ 2. B میں روز کتنی ہیں؟ 2. تو نمبر آف کالمز آف دا فرسٹ میٹرکس شوڈ میچ دا نمبر آف روز آف دا سیکنڈ میٹرکس. So it is possible to multiply. If I were to ask you, is it possible to multiply B times A, BA? The answer would be no. Because in that case, ہم B کے کالمز کو دیکھیں گے کہ کیا وہ A کی روز سے میچ کر رہے ہیں. B میں 3 کالمز ہیں, A میں 2 روز ہیں. They are not the same. So BA is not possible. AB is possible. So that's the first thing. اب اس کو ملٹیپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے. اس میں بیسکلی جو پہلے میٹرکس آتا ہے اس کی ہر رو کو آپ نے دوسرے میٹرکس کے ہر کالم سے ملٹیپلائی کرنا ہے 1 by 1 ایٹ اے ٹائم. ان دا سینس ہاؤ کہ فار ایگزامپل اگر ہم پہلی رو اور پہلے کالم کو دیکھیں تو جو ریزلٹنگ میٹرکس ہوگا اس کی پہلی انٹری کیا ہوگی؟
پہلی رو میں ہے A11 اور A12, دو ایلیمنٹس ہیں میٹرکس A کے, اور پہلے کالم میں B کے میٹرکس ہیں B12 اینڈ B21. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, میں آپ کو ایک منٹ لکھ کے تھوڑا سمجھا دوں تاکہ وہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے روز اور کالمز کو الگ الگ دیکھ لیں. تو ایک کا ہم A11 اور A12, اس رو کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں B کے B11 اور B21 سے. ون رو اینڈ ون کالم ایٹ اے ٹائم. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کورسپونڈنگ ایلیمنٹس, آپ بہترین طریقہ یہ کہ آپ دونوں ہاتھ استعمال کریں, لیفٹ سے پوائنٹ کریں انٹریز آف دا فرسٹ میٹرکس اور رائٹ سے پوائنٹ کریں انٹریز آف دا سیکنڈ میٹرکس. تو پہلی انٹری کو پہلی انٹری سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا A11 ٹائمز B11, اور اس کے بعد پلس کریں گے اس کو ہم پلس, اور پھر دوسری انٹری کو اس کی دوسری انٹری سے ملٹیپلائی کریں گے. دس ول بی پلس A12 ٹائمز B21. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی انٹری ہے ریزلٹنگ میٹرکس کی وہ یہی والی ہے, A11 ٹائمز B11 پلس A12 ٹائمز B21. یہ ریزلٹنگ میٹرکس کی پہلی انٹری آئے گی, پہلے رو اور پہلے کالم کی. اسی طرح آپ نے نیکسٹ میں کرنا ہے. نیکسٹ انٹری کیا آئے گی, آپ اسی طرح پہلی رو کو لیں گے, اب کالم ڈفرنٹ بدل جائے گا, بی کا کالم دوسرا والا لیں گے, B12 اور B22 کو کریں گے. اسی طرح ہم نے پہلی رو کو پہلے کالم سے ملٹیپلائی کیا تھا, اسی طرح ہم پہلی رو کو دوسرے کالم سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ انٹری آئے گی. پھر اسی طرح پہلی رو کو تیسرے کالم سے ملٹیپلائی کریں گے ہم تو یہ انٹری آئے گی. تو ونس آئی ایم ڈن ود آل دا فرسٹ multiplying the first row with all three columns, I'll get the first three entries in the matrix and the first row. اس کے بعد آپ پہلی رو کو بھول جائیں گے اور دوسری رو کو اسی طرح سے ہر کالم سے ملٹیپلائی کریں گے. پہلے دوسری رو کو ہم نے ملٹیپلائی کریں گے فرسٹ کالم سے تو یہ انٹری آئے گی ہماری اسی رول کے تحت. پھر دوسری رو کو دوسرے کالم سے ملٹیپلائی کیا تو یہ انٹری آ گئی, اور دوسری رو کو تیسرے کالم سے ملٹیپلائی کیا تو یہ انٹری آ گئی. اس میں اب ریزلٹ کیا ہے, دس از اے 2x3 میٹرکس وچ از رائٹ بیکاز اے کے روز 2 ہیں, بی کے کالمس 3 ہیں. تو جب ہم اے ٹائمس بی کریں گے تو ریزلٹ ہوگا دس مینی روز اینڈ دس مینی کالم. اس طرح سے ہم میٹرکس ملٹیپلیکیشن ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ آپ پریکٹس کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ان کو زیادہ سے زیادہ ملٹیپلائی کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو کرنا ہے. بیسیکلی ٹیکنیک یہ ہے کہ میں تو سم پیپل کین فائنڈ دیئر اون ٹیکنیکس. میری جو سجیسٹڈ ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ آپ ایک ہاتھ سے لیفٹ روز کرنا شروع کریں اور دوسرے سے یو کالم. آپ اس طرح جب جائیں گے تو اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں پلس اس کو اس سے پلس اس کو اس سے, پھر نیکسٹ کالم پہ چلے جائیں, اس کو اس سے اس کو اس سے اس کو اس سے. جب پہلی رو پہلے میٹرکس کی ختم ہو جائے پھر دوسری سے یہی کام شروع کر دیں پروسیجر. اس طرح سے آپ پورے میٹرکس کو ملٹیپلائی کر کے ایک ریزلٹنگ میٹرکس لے سکتے ہیں. یہ ہم نے اب کانکریٹ نمبرز کے ساتھ ایک ایگزامپل دیکھا ہے. اس میں آپ کے دو میٹرکسز ہیں. اے جو ہے وہ 3x2 میٹرکس ہے, 3 روز ہیں 2 کالمز ہیں, اور بی جو ہے وہ 2x3 میٹرکس ہے. تو obviously A and B can be multiplied کیونکہ number of columns in A is equal to the number of rows in B. اور ملٹیپلائی اس کو ہم نے اسی طرح سے کیا ہے. پہلے اگر آپ دیکھیں اس میں تو ہم نے 2 3 کو لیا ہے اور اس کو 1 1 سے ملٹیپلائی کیا ہے. So 2 times 1 plus 3 times 1. 2 times 1 plus 3 times 1 is equal to 5. یہ آپ کی پہلی انٹری آ گئی. پھر اسی طرح 2 3 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 1 0 سے سیکنڈ کالم سے. 2 times 1 plus 3 times 0. یہ آپ کی دوسری انٹری آ گئی. اس کو تیسرے سے کریں گے 2 times 1 plus 3 times 2. تیسری انٹری آ گئی. پہلی رو ہماری ختم ہو گئی. اب اسی طرح یہی چیز ہم دوسری رو کے ساتھ کریں گے. پہلے کالم سے ملٹیپلائی کیا یہ آیا, دوسرے سے ملٹیپلائی کیا یہ آیا, تیسرے سے یہ. اور
جب یہ ہو گئی تو پھر تیسری رو کو بھی اسی طرح سے پہلے کالم سے ملٹیپلائی کیا یہ, دوسرے سے کیا یہ, تیسرے سے کیا یہ, وچ از الٹیمیٹلی جب ہم نمبرز کو لکھتے ہیں تو 5 2 8 2 1 3 1 1 1 یہ میٹرکس ہمارا بن گیا. یہ 3x3 میٹرکس ہے وچ از اگین رائٹ. اگر آپ دیکھیں کیونکہ اس کا آرڈر ہوتا ہے روز آف اے بائی کالمز آف بی, so 3 rows of A and 3 columns of B. So this is again a 3x3 matrix. تو اس ایگزامپل کو آپ غور سے دیکھیں اور بھی ایگزامپلس اس طرح کے خود کریں, میٹریسیز کو دیکھیں. سب سے پہلے آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ میٹریسیز جو ہیں وہ ملٹیپلائی کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. اگر کیے جا سکتے ہیں تو اسی پروسیس کے تحت آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے. ایک اور ایگزامپل ہے, اس میں 2 -1 3 4 یہ 2x2 میٹرکس ہے, اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ہم ایک 2x3 میٹرکس ہے. تو اٹس obviously we can multiply because 2 columns in the first matrix and 2 rows in the second matrix are the same. اب اس کو بالکل اس میں نے دکھا دیا ہے کہ کیسے کرنا ہے. 1 پہلی رو کو لیا تینوں کالم سے کریں تو یہ آپ کے پہلے تینوں آ جائیں گے. دوسری رو کو تینوں کالم سے کریں تو دوسری رو کے ایلیمنٹس آ جائیں گے, اور ان دی اینڈ آپ کے پاس ایک میٹرکس آ گیا. اٹ از گونا بی اے 2x3 میٹرکس, 2 rows and 3 columns, 3 columns from the second matrix. اس کا بہترین طریقہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں, مختلف قسم کے میٹریسز لیں اور ان کو ملٹیپلائی کریں, and then it will become easier. اس ایگزامپل میں جو اوپر دکھایا ہے اس میں کہا گیا کہ جی پہلے میٹرکس کو دوسرے سے ملٹیپلائی کریں. وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ پہلے میٹرکس کے نمبر آف کالمس 3 ہیں اور دوسرے کے نمبر آف روز 2 ہیں. تو since they are not the same, we cannot multiply them. اچھا, یہ تیسرا ایگزامپل جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں آپ کا ایک میٹرکس ہے 3x3 میٹرکس 1 2 -1 1 3 2 and 2 6 1. پھر آپ کا ایک ویریبل میٹرکس ہے, اس میں ویریبلس پڑے ہوئے x y and z. یہ کالم میٹرکس دیا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از اکول ٹو اندر کالم میٹرکس 1 7 and 8. اب اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلا کام کہ آیا جو لیفٹ سائڈ پہ اکوالٹی کے 2 میٹرکس دیے ہوئے ہیں کیا ان کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے؟ ان کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نمبر آف کالمس ان دا فرسٹ ون اینڈ دا نمبر آف روز ان دا ویریبل میٹرکس از آلسو 3, سو وی کین ملٹیپلائی دم. تو اس کی اگر آپ پہلی رو کو پہلے کالم سے ایک ہی کالم ہے اس سے ہم ایک ہی دفعہ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی ایک ہی انٹری آئے گی 1 times x plus 2 times y minus 1 times z. یہ آپ کی ایک انٹری آ گئی. اصل میں تو یہ ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں گے جب ہم تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایک اور کالم میٹرکس آ جائے گا جس کی پہلی انٹری یہ ہے, دوسری انٹری اسی طرح ہے, اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ایکس وائی زی سے, تیسری انٹری ہے اس کو ملٹیپلائی ایکس وائی زی سے. اب لیکن اس میٹرکس میں صرف ملٹیپلیکیشن نہیں ہے بلکہ دکھا ہوا ہے کہ یہ جو اب ہم ملٹیپلائی کریں گے دیٹ از اکول ٹو اندر کالم میٹرکس 1 7 and 8. تو 1 7 and 8 دوسری طرف آئے گا. 2 میٹریسز اس وقت اکول ہوتے ہیں اگر ان کی کورسپونڈنگ انٹریز آر دا سیم. So if this matrix, جب ہم نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو یہ میٹرکس آیا. If this is equal to this matrix, that means کہ اس کی پہلی انٹری جو ہے اس کی پہلی انٹری کے برابر ہوگی, دوسری انٹری کے برابر ہوگی, اور تیسری انٹری جو ہے وہ تیسری انٹری کے برابر ہوگی. تو اس ایگزامپل کو دیکھ کے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ جو یہ ہم نے میٹرکس میں ایک اکویشن دی ہے, 2 میٹرکس کو ملٹیپلائی کیا ہے, ایک ہمارا اسکوئر میٹرکس تھا, ایک ہمارا ویریبل میٹرکس تھا, اور اٹ از اکول ٹو سم ادر کالم میٹرکس. اس کو آپ نے دیکھا دیٹ از ایکچولی ایکویویلنٹ ٹو اے سسٹم آف سائملٹینیس اکویشنز. اس میں 3 اکویشنز بنی ہوئی ہیں. تو اکثر ہم آخر میں دیکھیں گے کہ ہم جب میٹریسز کو یوز کریں گے سائملٹینیس اکویشن سالو کرنے کے لیے تو اس میں ہم یہی ایکویلنس یوز کریں گے. ہم بیک اینڈ فورتھ جا سکتے ہیں. میٹرکس اکویشن سے ہم سسٹم آف سائملٹینیس اکویشن میں جا سکتے ہیں, اور سسٹم آف سائملٹینیس اکویشن سے اسی طرح ہم بیک ٹو میٹریسز جا سکتے ہیں. یہ ہم بعد میں دوبارہ مور ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ کچھ اور ایگزامپل میں نے اسی طرح دے دیے پریکٹس کے لیے کہ 2x2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کیا تو آنسر 2x2 میٹرکس ہی آئے گا. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے میٹریسز میں, اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی میٹرکس. اب ریمبر ہم یہ ایک جنرلائزیشن کریٹ کر رہے ہیں, تو جس طرح نمبرز میں آئیڈینٹی ہوتی ہے 1 is the multiplicative identity in numbers. کسی نمبر کو آپ 1 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب وہی نمبر آ جاتا ہے. 4 times 1 is 1.
اسی کا ہم نے ایکویولنٹ ایک بنانا ہے, اور وہ ہے, اس کو ہم آئیڈینٹی میٹرکس کہتے ہیں. آئیڈینٹی میٹرکس ایک اسکوئر میٹرکس ہوتا ہے, میننگ اس کی نمبر آف روز از اکول ٹو دا نمبر آف کالمس, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو مین ڈائگنل ہے بیسکلی ایک اسکوئر سا بن جاتا ہے. اگر آپ ڈائگرام کو دیکھیں تو مین ایک ڈائگنل سا آ رہا ہے اوپر کے لیفٹ ہینڈ کارنر سے نیچے کے رائٹ ہینڈ کارنر تک. اس مین ڈائگنل پہ جو بھی انٹریز ہیں دے آر آل اکول ٹو 1 اینڈ ایوری ادر انٹری از اکول ٹو 0. اگر یہ میٹرکس اس طرح کوئی بھی اسکوئر میٹرکس کریٹ کیا جائے تو وہ آئیڈینٹی میٹرکس کہلاتا ہے. دس از این ایگزامپل آف اے 4x4 آئیڈینٹی میٹرکس. میں آپ کو اسی طرح سے اور ایگزامپل بھی ہوتے ہیں, میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. دس از اے 4x4 آئیڈینٹی میٹرکس. اسی طرح اگر میں کہوں کہ جی مجھے 2x2 آئیڈینٹی میٹرکس دکھانا ہے تو وہ ہوگا 1 0 0 1. دس از اے 2x2 آئیڈینٹی میٹرکس. اسی طرح اگر مجھے 3x3 دکھانا ہے وہ بھی آئی سے ریپرزینٹ کریں گے, وہ ہوگا 1 0 0 0 1 0 0 0 1. All such matrices are represented by I for identity matrix. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بھی آرڈر کے آئیڈینٹی میٹرکس کو میں اسی آرڈر کے کسی اور میٹرکس سے ملٹیپلائی کروں, چاہے لیفٹ سے چاہے رائٹ سے, آنسر وہی میٹرکس آ جائے گا. تو اگر فار ایگزامپل اے کوئی اور 4x4 میٹرکس ہے, اس کو میں آئی سے ملٹیپلائی کروں 4x4 سے, تو آنسر اے ہی آ جائے گا. What I would do, I would ask you guys to try this. ایک میٹرکس لیں اور اس کو ملٹیپلائی کریں آئیڈینٹی میٹرکس سے, اس کا جواب جو ہے وہ اوریجنل میٹرکس ہی آئے گا. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو میٹرکس کنسٹرکٹ کیا آئیڈینٹی, یہ اٹس ایکویولنٹ ٹو جو ہم نے نمبر 1 ہے ملٹیپلیکیشن میں, کہ کسی نمبر کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 واپس آ گیا. اسی طرح کسی میٹرکس کو ایک گیون آرڈر کے اسی آرڈر کے آئیڈینٹی میٹرکس سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر اوریجنل میٹرکس آ جاتا ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ فار آئیڈینٹی میٹرکس. اب اسی طرح سے اگر آئیڈینٹی ہے تو انورس کا کانسیپٹ بھی ساتھ میں آئے گا. جیسے ملٹیپلیکیشن ہم جب نمبرس کی کرتے ہیں تو اس میں بھی انورس کا کانسیپٹ آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے کہ جب ہم نمبرس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ایک نمبر کو اس کے ریسیپروکل سے تو آنسر 1 آ جاتا ہے. 7 times 1/7 is equal to 1. 5 times 1/5 is equal to 1. اسی طرح میٹریسیز کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے انورس کا, کہ اگر ہم ایک میٹرکس اور اس کے انورس کو ملٹیپلائی کریں تو آنسر آئیڈینٹی میٹرکس آنا چاہیے اسی آرڈر کا. تو اس میں جو انورس ہے, جیسے کہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں دیا ہوا ہے بی از دی نیم آف دا میٹرکس. تو اس کے انورس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں بی اور اس کے اوپر ایک -1 بنا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بی انورس. اور چاہے آپ اس کو بی کے لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں چاہے رائٹ سے, اس کا آنسر آئیڈینٹی میٹرکس ہی آئے گا. اب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ ان لائک نمبرز جس میں ہر چیز کا ریسیپروکل موجود ہوتا ہے, میٹریسیز میں ہر میٹرکس کا انورس نیسیسریلی نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہم کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ میٹرکس کا انورس کب ہوگا کب نہیں ہوگا. اگر میٹرکس کا انورس نہیں ہے تو obviously I can do this. لیکن اگر انورس موجود ہے تب میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو ملٹیپلائی کروں بی سے تو میرا آئیڈینٹی میٹرکس آ جائے گا. اب ہم میٹرکس کی ایپلیکیشنز کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں. میٹرکس کو ہم نے سمجھ لیا کہ کیا میٹرکس ہے, اس کی ملٹیپلیکیشن کیسے کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایپلیکیشن جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو ہم اس کورس میں پڑھیں گے وہ ہے ہاؤ ٹو سالو اے سسٹم آف سائملٹینیس لینئر ایکویشنز. تو اس ایگزامپل میں نے آپ کو 2 ایکویشنز دے دی ہیں, x + y = 6 اینڈ 2x + y = 9. اب آپ نے اپنے ہائی اسکول میں سائملٹینیس ایکویشنز کی ہوں گی. سائملٹینیس ایکویشنز سالو کیسے کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ کو ریکال ہو جائے گا. میں اس کو سالو کر کے x اور y کی ویلیو نکالتا ہوں. تو اس میں اس کو ہم کہہ لیتے ہیں جی ایکویشن نمبر 1 اور اس کو کہہ دیں گے ایکویشن نمبر 2. تو سائملٹینیس ایکویشن کا گول کیا ہوتا ہے, آپ ایک ویریبل کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سپوز میں ایکویشن نمبر 2 میں سے ایکویشن نمبر 1 کو سبٹریکٹ کر دیتا ہوں. ایکویشن 2 مائنس ایکویشن 1 کیا ہوگا, 2x minus x will give me x, y minus y is 0 and 9 minus 6 is 3. تو مجھے x کی ویلیو آ گئی.
اب اس x کی ویلیو کو میں کسی بھی اکویشن میں ڈال دوں گا تو y کی ویلیو آ جائے گی. پہلی میں ڈالتا ہوں تو I have 3 plus y is equal to 6. So y is equal to 6 minus 3. So y is also equal to 3. یہ تو میتھڈ ہے آپ نے جو دیکھا ہوا ہے سائملٹینیس اکویشنز کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میتھڈ کو ہم اگر میٹریسز کے تحت کریں تو اس میں کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ سوال پوچھیں گے کہ بھائی ہم کو کیا ضرورت ہے کہ وی آلریڈی ہیو اے میتھڈ ٹو سالو سائملٹینیس اکویشن جیسے کہ ابھی ہم نے کیا, تو اس کو پھر ہم ایک اور میتھڈ سے کیوں کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس میتھڈ سے ہم نے ابھی کیا ہے اس میں 2 اکویشنز ہوں تو صحیح ہوتی ہیں. اگر 2 ویریبلز ہیں اور 2 اکویشنز ہیں تو اس کو ہم سائملٹینیس اکویشنز کے تحت کر سکتے ہیں. کچھ لوگ 3 ویریبلز اور 3 اکویشنز کو بھی کر سکتے ہیں, اس میں تھوڑا کام ذرا زیادہ کرنا پڑتا ہے آپ کو. لیکن سپوز آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں, 4 اکویشنز ہیں اور 4 ویریبلز ہیں, اس کو آپ کیسے سالو کریں گے. 5 اکویشنز ہیں 5 ویریبلز ہیں, ان کو کیسے کریں گے. 5 اکویشنز ہیں 7 ویریبلز ہیں, ان کو آپ کیسے سالو کریں گے. تو وہ سسٹم ان کو ڈیل کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ میٹریسیز میں ان کو کنورٹ کریں سسٹم آف اکویشنز کو, اور میٹرکس کی میتھڈولوجی سے اس کو آپ سالو کریں. تو اسی سسٹم آف اکویشن کو جو ہم نے دیکھا ہم میٹرکس میں پہلے کنورٹ کرنا سیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہائر آرڈر سسٹمز کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے بیسیکلی دیکھا یہ کہ اس کو ہم نے میٹرکس میں پہلے کنورٹ کیسے کیا. میں پہلے اس کو دوبارہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میٹرکس میں ہم نے اس کو کیسے کنورٹ کیا. اس میں آپ کو جیسے کہ ہم نے ایک ایگزامپل ارلیئر دیکھا تھا کہ جس میں ایک میٹرکس تھا, اس کو ملٹیپلائی کر رہے تھے ہم ایک کالم ویکٹر سے جو ویریبل کا تھا, اور اس کو ایکول ٹو کیا تھا ہم نے ایک اور کالم ویکٹر سے. اس میں ہم وہی کام کریں گے بیکورڈز. اس میں ہمیں سسٹم آف اکویشن دیا ہوا ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک میٹرکس بنائیں گے A. دس از کالڈ دا کوفیشنٹ میٹرکس. یہ A وہ میٹرکس ہوگا جو کوفیشنٹس ہیں ویریبلس کے, جیسے کہ یہاں پہ x کا کوفیشنٹ 1 ہے, y کا کوفیشنٹ 1 ہے, تو اس میٹرکس کی پہلی رو میں آ جائے گا 1 1. دوسری اکویشن میں x کا 2 ہے, y کا 1 ہے, تو یہ 2 1 آ گیا. تو یہ ہمارا اس کو کہتے ہیں دس از دی کوفیشنٹ میٹرکس. Coefficient matrix because this matrix is formed by the coefficients of the variables in the system. اچھا دوسرا ہم ایک میٹرکس کہیں گے, اس کو ہم کہیں گے x. This x is different than this x. This is actually the variable matrix. اور پھر ہم جو رائٹ سائڈ پہ کوالٹی کے جو 2 کانسٹنٹ ٹرمز ہیں ان کو ہم کہیں گے اسمال b. یہ بھی ایک میٹرکس ہے, یہ کنونشن ہے اس لیے میں اس کو اسی طرح سے لکھ رہا ہوں, اور وہ کالم میں آپ اسی طرح لکھ دیں گے 6 9. اب یہ جو ہم نے کوفیشنٹ میٹرکس بنا لیا, ویریبل میٹرکس بنا لیا, اور کانسٹنٹ میٹرکس بنا لیا, ہم اس سسٹم آف اکویشن کو میٹرکس سسٹم اکویشن میں کیسے لکھ سکتے ہیں. ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اٹ از میٹرکس A ٹائمز میٹرکس X equal to میٹرکس B. جو ہم نے پہلے ایگزامپل کیا تھا اس میں ہم کو اس سچویشن میں تھا, اور اس سے ہم یہاں پہ گئے تھے. یہاں پہ ہم نے بیسیکلی سسٹم لیا ہوا ہے اور اس سے ہم نے کریٹ کیا ہے ایک میٹرکس اکویشن AX is equal to B. اچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو آبویس سی چیز ہے کہ ہم نے ہمارا گول کیا ہے, ہمارا گول ہے فائنڈ کرنا کہ X کی کیا ویلیو ہے, Y کی کیا ویلیو ہے. These are both entries of this matrix X. تو ہم کریں گے کیا اس میں کہ ہم نے انورس کا کانسیپٹ دیکھ لیا. انورس اگر A کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم دونوں سائڈ پہ A انورس سے ملٹیپلائی کر دیں گے, تو ہمارا آ جائے گا A انورس اور A انورس, دونوں سائڈ پہ ہم نے ملٹیپلائی کر دیا. A ٹائمز A انورس کیا ہوگا, آئیڈینٹی میٹرکس is equal to A inverse B. Any matrix multiplied by the identity matrix is the matrix itself. So this is going to give us X is equal to A inverse of B. تو اگر ہم which is what X ہم کو پتا لگ گیا, X we know is X and Y.
از اکول ٹو اے انورس ہمیں معلوم کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم ابھی چھوٹے سے نمبر لکھ دیتے ہیں, اے بی سی ڈی ٹائمز بی ہم کو پتا ہے, یہاں پر ہے 6 and 9. تو اگر ہم کو اے انورس پتا لگ جاتا ہے, اس کو پتا کر کے ہم بی سے ملٹیپلائی کر دیں گے اس میٹرکس کو, تو ہم کو ایکس اور وائی کی ویلیوز پتا لگ جائیں گے. تو اس طرح سے اس سسٹم کو اگر آپ میٹریسز میں کنورٹ کر لیں, اور کسی بھی سسٹم کو, اور آپ کو اے انورس کا پتا ہو, تو آپ اس کو پھر سالو کر سکتے ہیں اور ایکس اور وائی کی ویریبلس کی ویلیوز نکال سکتے ہیں. تو اسی طریقوں کو ہم نے یوز کرتے ہوئے آگے جا کے دیکھا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب جو اوریجنل ہمارا کوفیشینٹ میٹرکس تھا وہ یہ آ گیا اے, اس میں اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو میں نے سرکل کیا ہوا ہے وہ میٹرکس ہے -1 1 2 -1, and I am telling you that is the inverse of A, inverse of 1 1 2 1. کیسے انورس آیا یہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے, اس کے میتھڈ بھی ہم لرن کریں گے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ دس از دی انورس آف اے. تو اب ہمارا اوریجنل آ گیا اے میٹرکس ہے لیفٹ سائڈ پہ, ایکس وائی اکول ٹو 6 9, یہ ہمارا سسٹم ہے اے ایکس از اکول ٹو بی, جو میں نے پچھلی سلائڈ میں بھی آپ کو دکھایا. ہم نے دونوں سائڈ پہ اے انورس سے ملٹیپلائی کر دیا میٹرکس کو, تو اے انورس ٹائمز اے آئیڈینٹی میٹرکس بن گیا. تو آئیڈینٹی ٹائمز ایکس وائی از جسٹ ایکس وائی, سو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے صرف ایکس وائی رہ گیا. رائٹ سائڈ پہ جب آپ اس کو میٹرکس کو ملٹیپلائی کریں گے ود دا یوزول ملٹیپلیکیشن میتھڈ جو ہم نے سیکھا ہے, تو وہی پہلے روز کو پہلے میٹرکس کے دوسرے کے کالم سے کرتے ہیں, تو آپ کی انٹریز آ جائیں گی رائٹ سائڈ پہ 3 and 3. تو جب دو میٹریسز اکول ہوئے, اس کا مطلب ان کی کورسپونڈنگ انٹریز بھی اکول ہوں گی. اس کا مطلب ہے x is equal to 3 and y is equal to 3. تو میٹرکس میتھڈ سے بھی ہم نے وہی آنسر نکالا جو پہلے سائملٹینیس اکویشن سے نکالے تھے کہ x equal to 3 y is equal to 3. But this is more useful because اب اس سے ہم بڑے بڑے سسٹمز بھی سالو کرتے ہیں, given that we learn the techniques of how to figure out the inverse of a given matrix. یہ ہمارا چیلنج ہے. اچھا, اس سسٹم کو میں ذرا دوبارہ ریویو کر کے آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں جنرل فارم میں. ہوا یہ ہے کہ اس میں n equations ہیں اور n variables ہیں. ریمبر ان جنرل میٹرکس A کی ویلیوز کو ہم لکھتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں AIJ سے, یعنی کہ A11 A12 A13 and so on. اور x جو ہمارا میٹرکس ہے ویریبل, اس میں انسٹیڈ آف x y z ہم لکھیں گے x1 x2 x3 x4 x5, بیکاز x y z تو 3 کے لیے کافی نا, اگر 4 ہیں تو پھر کیا کریں گے, 5 ہے تو پھر کیا, 6 ہیں تو پھر کیا کریں گے. تو اس لیے ہم بجائے اس کے کہ ایکس وائی زیڈ کریں, ہم اس کو x1 x2 x3 x4 ایسے کر کے لکھ دیتے ہیں. اور رائٹ سائڈ پہ b1 b2 b3 وہ b کی انٹریز ہیں. تو ہر اکویژن جو ہے میٹرکس کی, وہ سسٹم آف اکویژن جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کو ہم نے ریپرزینٹ کر دیا سمیشن فارم میں. رائٹ سائڈ پہ ہم نے اس کو دکھا دیا کہ میٹرکس فارم میں کیسا ہے وہ. اب اگر آپ کے پاس انورس پتا ہے تو آپ انورس سے ملٹیپلائی کریں اور آپ کا فائنل سولوشن ہے x is equal to a inverse b. This is what we have looked at so far. اب کوشچن یہ ہے کہ انورس کیسے نکالا جائے. انورس نکالنے کے طریقے ہیں, 3-4 طریقے ہیں, ان میں سے کچھ طریقے ہم سیکھیں گے بھی. 2x2 میٹرکس کا انورس نکالنا بڑا آسان ہے. وہ کیسے نکالتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک 2x2 میٹرکس دیا ہوا ہے, جیسے کہ اس سلائڈ میں دیا ہوا ہے A11 A12 A21 and A22, تو اس کا انورس نکال سکتے ہیں آپ. ہم نے کیا کیا کہ یہ جو دو ویلیوز تھی A11 اور A22, ان کو ہم نے سواپ کر دیا, یعنی کہ ایک دوسرے سے بدل دیا. تو آپ دیکھیں A22 نے A11 کی جگہ لے لی اور A11 نے A22 کی جگہ لے لی. ٹھیک ہے, ان دونوں کو ہم نے سواپ کیا پہلے, ایک کو دوسرے کے. اور باقی کے دوسرے ڈائگنل کی جو انٹریز ہیں ان کو ہم نے چینج نہیں کیا, لیکن ان کا سائن بدل دیا. یہ A12 تھا, اس کو ہم نے -A12 کر دیا. یہ A21 تھا, اس کو ہم نے -A21 کر دیا. یہ تو پہلی چیز ہو گئی. دوسرا ہے, باہر ہم اس کو ایک اسکیلر سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. وہ اسکیلر کیا ہے, اٹ از 1 over A11 A22 minus A12 A21, یعنی کہ اس کو ہم نے ایسے کیا ہے کہ اسکیلر کو ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈائگنلز کو ملٹیپلائی کریں. پہلے اس والے مین ڈائگنل کو ملٹیپلائی کیا, ان دونوں ویلیوز کو ملٹیپلائی کیا, پھر مائنس کیا, اور اس کے بعد ہم نے ان دونوں ویلیوز کو ملٹیپلائی کر دیا, اور یہ آ گئے. اس اسکیلر سے ہم نے باہر 1 over دس اسکیلر سے ہم نے ملٹیپلائی کر دیا. یہ میٹرکس جو ہے, دس از دی انورس آف دی اوریجنل میٹرکس A. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے اس A کو اس سے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریزلٹ جائے گا وہ یہی آئے گا. اگر آپ A انورس کو ملٹیپلائی کریں گے تو دیٹ ول بی 1 0
0 1 which is the identity matrix. تو اس طرح سے 2 by 2 میٹرکس کا ہم انورس معلوم کر سکتے ہیں اس فارمولے سے. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم. اسی طرح سے ہم کو ایک میٹرکس دیا ہوا ہے 3 2 5 and 1. تو اس کو پہلے کیسے کرتے ہیں؟ اس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو ہم 3 اور 1 کی پوزیشنز کو سواپ کریں گے. جو مین ڈائگنل پہ ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ, پوزیشنز کو سواپ کیا تو وہ 1 and 3 آ گیا. جو دوسرا ڈائگنل ہے فرام رائٹ ٹو لیفٹ, اس میں ہم نے صرف سائنس چینج کیے. 2 اور 5 تھا, اس کو -2 اور -5 کر دیا. یہ تو اندر کی میٹرکس کی انٹریز ہوگی. اچھا, باہر ہم نے کیا کیا کہ 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو 3 times 1 is 3, اور 5 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو آ گیا 10. 5 times 2, so 3 minus 10 is -7. تو باہر سے ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے 1 over -7. تو 1 over -7 times 1 -2 -3 is the inverse of the given matrix A. اس میں جو میں نے آخر میں آنسر لکھا ہے اس میں نے وہ مائنس سائن باہر تھا تو میں نے -1 سے اسکیلر ملٹیپلیکیشن سے اندر ملٹیپلائی کر دیا. اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہم نے سیکھی ہے, اس کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آنسر ہر انٹری جو ہے وہ باہر والے نمبر سے ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے اندر کے سائن چینج ہو گئے, -1 2 5 اور -3 ہو گیا. یہ انورس ہے. اچھا, اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ یہی انورس ہے؟ اس کو ہم ابھی چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں اس ایگزامپل میں. تو ان کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اے انورس کو, اور دیکھتے ہیں کیا ہمیں آئیڈینٹی میٹرکس ملتا ہے. تو اس میں آپ کا یہ اے ہے, یہ اے انورس ہے. تو اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1/7 کو اندر سے ملٹیپلائی کر لیں تاکہ صرف 2 میٹریسز ہی رہ جائیں, یا چاہیں تو 1/7 کو باہر رکھ لیں. تو آئدر وے, تو میں یہ کرتا ہوں 1/7 کو باہر ہی رکھتا ہوں اور ان دونوں میٹریسز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. which is equal to 1/7 outside, and inside I have, again دیکھ لیں, 3 times -1 is -3, plus 2 times 5 is 10. پھر 3 times 2 is 6, plus 2 times -3 is -6. پھر 5 times -1 is -5, and 5 times -1 and plus 1 times 5 is 5. پھر اسی طرح 5 times 2 is 10, plus 1 times -3 is -3, which is equal to 1/7. -3 plus 10 is 7. 6 minus 6 is 0. -5 plus 5 is 0. 10 minus 3 is 7. اب ہم جب اسکیلر کو اندر سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 7/7 اور 7/7 کینسل ہو جائیں گے, اور ہمارے پاس آئیڈینٹی میٹرکس آ گیا. تو یہ ہمارا چیک کمپلیٹ ہو گیا کہ جو ہم نے انورس اے کا نکالا تھا وہ صحیح نکلا. کیونکہ جب ہم نے اے کو انورس سے ملٹیپلائی کیا تو آئیڈینٹی میٹرکس آ گیا. اینڈ اٹ شوڈ بی ورکنگ بوتھ ویز. اے انورس ٹائمز اے شوڈ آلسو بی دی آئیڈینٹی میٹرکس. اب ہم ایک چیز کی طرف آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رو آپریشنس. یہ ایک طریقہ ہے سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کا, اور اسی طریقوں کو ہم بعد میں استعمال کر کے میٹریسز کے انورس نکالنا بھی سیکھیں گے. دس از ون آف دی مینی میتھڈز آف فائنڈنگ دی انورسز آف دا میٹرکس. تو اس سے پہلے کہ ہم رو آپریشنس کو دیکھیں, ہم بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ سائملٹینیس ایکویشنز جب ہم سالو کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیز ایسی ہے جو سسٹم کو چینج نہیں کرتی. جیسے کہ جب ہم 2 ایکویشنز ہیں ان کو سائملٹینیسلی سالو کرتے ہیں تو اکثر آپ نے کیا ہوگا, آپ نے یہ کیا ہوگا کہ ایک ایکویشن کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر دیا کسی ویریبل کو کینسل کرنے کے لیے. تو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو وہ سسٹم چینج نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایکویشن کو ملٹیپلائی کر دیا 2 سے پوری ایکویشن کو تو پورا آنسر اب ڈفرنٹ آئے گا, آنسر وہی آئے گا. تو ملٹیپلائنگ این ایکویشن بائی اے نان زیرو نمبر کیپس دا سسٹم دا سیم. اسی طرح ہم ایکویشنز کو ایک دوسرے سے ایڈ سبٹریکٹ بھی کرتے ہیں, کسی کو کینسل کرنے کے لیے کسی ویریبل کو. Similarly, adding a multiple of one equation to another does not change the system.
اینڈ فائنلی اف آئی انٹرچینج دی اکویژن, ایک اکویژن کو میں پہلے لکھ لوں, دوسری کو بعد میں لکھوں, یا دوسری کو پہلے, اس کو اٹ ڈزنٹ چینج دا سسٹم, آنسر ایکس وائی کا پھر وہی آئے گا. تو یہ تین چیزیں ہیں, یہ بیسیکلی ایلیمنٹری آپریشنز ہیں, ان سے سسٹم آف اکویژنز بدلتا نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹم آف اکویژنز جو ہے اٹ کورسپونڈس ٹو آور میٹرکس سسٹم, جو ہم نے پیچھے ایگزامپل میں بھی دیکھا ہے. دے آر ایکویلنٹ سسٹم, جس کو ہم سسٹم آف اکویژن کو کنورٹ کر کے لکھ سکتے ہیں اے ایکس اکول ٹو بی ان ٹرمز آف میٹریسیز. اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم کو سالو کرنا ہے فار ایکس, تو ہم ایک میٹرکس کریٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں آگمنٹڈ میٹرکس, اے بی پیرنتھیسیز, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. سمپلی اس میں یہ ہے کہ جو میٹرکس اے ہے اس میں ہم ایک ایڈیشنل کالم ایٹ دی اینڈ ایڈ کر لیتے ہیں, اور وہ کالم وہ ہے جس میں بی کی انٹریز آتی ہیں, اس کو ایڈ کر کے اس کو ہم کہتے ہیں اے بی آگمنٹڈ میٹرکس. وہ میٹرکس جو ہے وہ بھی سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب اسی طرح سے ہم اس کو کہیں گے کہ ملٹیپلائنگ اے رو آف دس میٹرک بائی اے نان زیرو نمبر ول ناٹ چینج دا سسٹم, کیونکہ یہ ایکویلنٹ ٹو دی اکویژن ہے. جس طرح اکویژن کو ملٹیپلائی کریں گے کانسٹنٹ سے, سسٹم نہیں بدلتا, اسی طرح میٹرکس کو کہ کسی رو کو آپ کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ سسٹم نہیں چینج ہوگا. دیٹس دا فرسٹ ایلیمنٹری رو آپریشن. دوسرا ہے ایڈ اے ملٹیپل آف ون رو ٹو اندر. ایچ رو ریمبر کورسپونڈس ٹو این اکویژن. تو اگر اکویژنس کا ایک ملٹیپل دوسری اکویژن میں ہم ایڈ کریں گے اور اس سے کوئی سسٹم میں ڈفرنس نہیں ہوگا, اسی طرح سے میٹرکس کی ایک رو کا ملٹیپل کسی اور رو میں ایڈ کرنے سے سسٹم کا چینج نہیں آئے گا. اور فائنلی جب ہم نے کہا کہ دو اکویژنس کو ہم انٹرچینج کر سکتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, اسی طرح دو روز کو میٹرکس کی اگر ہم چینج کریں گے تو کوئی ڈفرنس نہیں آئے گا. تو یہ کہلاتے ہیں ایلیمنٹری رو آپریشنس. ان کے ساتھ اب بیسکلی ہم میٹرکس کو کنورٹ کرتے ہیں تھرو ڈفرنٹ رو آپریشنس ٹو سمپلیفائڈ فارمس. سو ہم ایزیلی آنسر نکال سکتے ہیں میٹرکس سسٹم کا, اینڈ بائی کورسپونڈنس فار دی اوریجنل سسٹم آف اکویژنس. تو اس میں جو ہے آپ ایک دو چیزیں اور سیکھنے والی ہیں, وہ میں ڈیفائن کر دوں گا, اینڈ دیٹ ول بی وی ول ریپ اپ ود دیٹ. ایک میٹرکس کو کہتے ہیں ایشلون فارم, ریڈیوس ایشلون فارم یا ایشلون فارم. وہ میٹرکس اس طرح کا ہوتا ہے. This is called a reduced echelon form of a matrix. اس کی بیسکلی اگر آپ دیکھیں گے کیسا ہے, تو اس میں ریڈیوس ایشلون فارم ایک گریک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے لیڈر. تو اس کی ایک لیڈر سی فارم بن جاتی ہے اس میٹرکس کی, یعنی کہ آپ دیکھیں جو ونز ہیں یہ ایک لیڈر کی فارم میں آتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا اس طرح. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ونز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جس کالم میں ایک ون ہے اس میں باقی انٹریز زیرو ہیں, اور جو ہر رو جو ہے وہ اس کا پہلا نان زیرو ایلیمنٹ جو ہے انٹری وہ ون ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو نان زیرو ونز ہیں وہ نیچلی رو میں ٹو دا رائٹ آف دی ابو رو ہیں. اس قسم کے میٹرک کو کہتے ہیں ریڈیوس ایشلون فارم آف دا میٹرکس. اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم میں مور ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے, اور پھر ہم اس کو یوز کر کے میٹرکس سسٹم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ.